السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی افسانہ پر خوش آمدید۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بیٹھی بس کا انتظار کر رہی تھی جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بس اسٹاپ پر معمول کا رش تھا، ہر کوئی اپنی منزل پر پہنچنے کو بے چین تھا۔ وہ بھی جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ آج اکیڈمی میں اسے کافی دیر ہو گئی تھی، ورنہ وہ 5 بجے تک لازمی گھر پہنچ جاتی۔ 15 منٹ اور انتظار کرنے کے بعد دور سے اسے بس آتی نظر آئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ بس میں معمول کا رش تھا، وہ بمشکل تھوڑی سی جگہ بنا کر کھڑی ہو گئی۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ وہیں پر سو جائے۔ بس اس کے سٹاپ پر رکی تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گلی میں داخل ہوئی۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، آج اس کی خیر نہیں تھی۔ وہ خود کو پھپھو کے سوالات کے لیے تیار کرتی دروازہ بجانے لگی۔ اس کے دروازہ بجاتے ہی ماہم نے فوراً سے کھولا، شاید وہ اسی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یار تم اتنا لیٹ کیوں آئی ہو؟ جانتی ہو نا اگر اماں کو پتہ چلا تو وہ کتنا غصہ کریں گی۔ اب تم جا کر جلدی سے فریش ہو جاؤ، تب تک میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ گھوڑے پر سوار اسے حکم دیتی کچن میں چلی گئی۔ الینا فریش ہو کر باہر آئی تو ماہم 2 کپ چائے ٹرے میں رکھے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہی چائے کی بہت شوقین تھی۔ پھپھو کہاں ہیں؟ کہیں گئی ہوئی ہیں؟ وہ ان کی غیر موجودگی محسوس کر کے پوچھ بیٹھی۔ ہاں، وہ سامنے والی فوزیہ آنٹی ہے نا، ان کا نواسہ ہوا ہے، انہی کے ساتھ وہ ان کی بیٹی اور نواسے سے ملنے ہاسپٹل گئی ہیں۔ ماہم اسے ساری تفصیل دیتے ہوئے بولی۔ اچھا یار، میں اب تھوڑی دیر آرام کروں گی، پھپھو آئیں تو مجھے اٹھا دینا۔ نیند سے بھری آنکھیں بمشکل کھولتی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ماہم کمرے کی لائٹ آف کر کے کچن میں چلی گئی، ابھی اسے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ الینا اور ماہم دونوں گھر کے کام مل بانٹ کر کرتی تھی۔ ماہم ہمیشہ ہی الینا کو اپنی ماں کی ڈانٹ سے بچاتی تھی، وہ نہ جانے کیوں اپنی یتیم بھانجی سے خار کھاتی تھی۔ الینا ان کا یہ رویہ خاموشی سے برداشت کر لیتی، لیکن ماہم کو جب بھی موقع ملتا وہ اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی، وہ اسے جھڑک دیتی۔ ماہم چھوٹی سی تھی جب اس کے بابا کی اچانک ہی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی۔ اس کی ماں نے اسے اکیلے ہی پالا تھا، پیسوں کی انہیں کمی نہیں تھی۔ بڑی مارکیٹ میں ان کی کافی ساری دکانیں تھیں جس سے انہیں ہر ماہ اچھا خاصا کرایہ مل جاتا تھا۔ گھر بھی ان کا اپنا تھا، گھر کا اوپر والا پورشن انہوں نے کرائے پر دیا ہوا تھا جس سے ان کا گزارا آرام سے ہو جاتا تھا۔ کھانا بنا کر وہ فارغ ہوئی تو روبینہ بیگم بھی واپس آ گئی تھی۔ الینا کہاں ہے؟ کیا ابھی تک آئی نہیں؟ الینا کی غیر موجودگی محسوس کر کے وہ فوراً بولی۔ جی وہ آ گئی تھی، ابھی آرام کر رہی ہے، جاؤ اسے اٹھا کر آؤ۔ یہ وقت ہے کوئی سونے کا؟ جب دیکھو بس نکموں کی طرح پڑی رہتی ہے۔ اماں آپ کیوں ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تم زیادہ مجھ سے زبان مت چلاؤ، جو کہا ہے وہ کرو۔ اس کے ساتھ رہ کر تم بھی بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ وہ اسے جھڑک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ماہم تعصب سے سر ہلاتی اپنے اور الینا کے مشترکہ کمرے میں چلی گئی۔ یار الینا اٹھ جاؤ، اور کتنا سوگی؟ ماہم کافی دیر سے اسے اٹھانے کی کوششوں میں لگی تھی، لیکن وہ ڈھیٹ بنی اسے نظر انداز کر گئی۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس کا جلدی اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یار تم کیوں میری نیند کی دشمن بنی ہو؟ آج کا دن ہی تو ملتا ہے آرام کرنے کو، وہ بھی تم برباد کرنے کے چکر میں ہو۔ وہ جھنجھلا کر بولتی تکیے میں سر دے گئی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب مجھے بالکل بھی تنگ مت کیا جائے۔ لڑکی، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جو یہاں تم اپنی مرضی سے رہو۔ اگر یہاں رہنا ہے تو اچھے سے یہاں کے طور طریقے سیکھ لو، ورنہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا۔ وہ اسے ہمیشہ والی دھمکی دے کر کمرے سے نکل گئیں۔ یار تم ان کی بات دل پر مت لینا۔ اپنی ماں کے جاتے ہی ماہم فوراً سے اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ تم پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم باہر جاؤ ورنہ پھپھو غصہ ہوں گی۔
الینا چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجاتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ چھوٹی سی تھی جب اس کے ماں باپ کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد پھپھو اسے اپنے ساتھ لے آئی تھیں۔ یہ سب اسے پھپھو کی زبانی ہی پتہ چلا تھا۔ اس کے پاس اپنے والدین کی کوئی تصویر نہیں تھی، نہ ہی اس نے کبھی اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں سنا تھا۔ شروع سے ہی روبینہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ کافی سرد تھا۔ الینا نے کافی کوشش کی کہ وہ ان کے اس رویے کی وجہ جان سکے، لیکن اتنے سالوں بعد بھی وہ یہ بات نہیں جان سکی۔ اپنی ماں کے برعکس ماہم کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ان دونوں میں کافی گہری دوستی تھی۔ وہ دونوں شروع سے ہی ایک ساتھ ہی پڑھی تھی۔ اب ان دونوں کا یونیورسٹی میں دوسرا سال تھا۔ اپنی پڑھائی کا سارا خرچہ الینا خود ہی اٹھاتی تھی۔ یونیورسٹی کے بعد وہ ایک اکیڈمی میں پڑھاتی تھی، جہاں سے اس کو اتنے پیسے تو مل ہی جاتے تھے کہ وہ اپنی سیمسٹر کی فیس آرام سے پے کر سکے۔ سر، اس فائنل میں میم کے بارے میں ساری انفارمیشن ہے۔ عالم خان زادہ اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اس کا سیکرٹری اس کے سامنے ایک فائل رکھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے جاتے ہی وہ بے چینی سے وہ فائل اٹھا کر کھولنے لگا۔ اس دن کا انتظار اس نے کتنے عرصے سے کیا تھا۔ پہلا صفحہ کھولتے ہی سامنے ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ وہ ہو ان کی کاپی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ان کے جوانی کے دنوں کی تصویر ہو۔ اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز پڑھنے کے بعد وہ پرسکون ہو کر اپنا آگے کا لاہ عمل تیار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ انٹرکام اٹھا کر اپنے سیکرٹری کو اندر آنے کی ہدایت کرتا دوبارہ سے فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک ایڈریس پر اس کی نظر ٹکی ہوئی تھی۔ اپنے باس کا حکم سنتے ہی علی فوراً سے آفس میں داخل ہوا۔ تم فوراً سے فاروق سے رابطہ کرو اور اسے کہو کہ اپنے کزن سے میری بات کروائے۔ میں کچھ دنوں کے لیے اس کی اکیڈمی میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ اس بات کی اسے لازمی ہدایت کر دینا کہ کوئی بھی میری اصل پہچان نہیں جان پائے۔ اپنے باس کا حکم سن کر وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جبکہ وہ واپس اس فائل کو کھولے دوبارہ سے پڑھنے لگا۔ بس کچھ دن اور پھر میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے عزم کرتا کافی پرجوش تھا۔ سر، میری فاروق سے بات ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ 15 منٹ بعد اس کا سیکرٹری آفس میں داخل ہوتا اسے کام مکمل ہونے کی اطلاع دینے لگا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ اسے جانے کا بول کر وہ خود بھی اپنی چیزیں سمیٹتا آفس سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ فاروق کے کزن کی اکیڈمی کی طرف تھا۔ اسے آج سے ہی ہر حال میں اپنے منصوبے پر عمل شروع کرنا تھا۔ وہ اس کام کو اور زیادہ لٹکا نہیں سکتا تھا۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ کلاسز کا وقت تھا، اس لیے باہر زیادہ رش نہیں تھا۔ زیادہ اسٹوڈنٹس اپنی کلاسز میں تھے۔ وہ تیزی سے احمر کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو باہر نکلتی کسی لڑکی سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے کچھ کہتا، اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ وہیں پر ساکت ہو گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اکیڈمی میں آتے ہی اس کا سامنا اس سے ہو جائے گا جس سے ملنے کا اس نے سالوں انتظار کیا تھا۔ مسٹر، اب آپ راستے سے ہٹیں گے یا پھر یوں ہی کھڑے رہیں گے؟ وہ بغیر اس کے چہرے پر نظر ڈالے سخت لہجے میں بولی تو عالم خان زادہ ہوش میں آتا فوراً سے سائڈ پر ہوا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی آ جاؤ گے، احمر اسے دیکھتے ہی بولا۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد یہ کام مکمل ہو جائے۔ وہ سکون سے کرسی پر بیٹھتا سیدھا پوائنٹ پر آیا۔ ادھر ادھر کی بات کرنا اسے ویسے بھی پسند نہیں تھا۔ میں نے سارا انتظام کر لیا ہے۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ پچھلے دنوں ہی ہمارے ایک میتھس ٹیچر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس لیے وہ کچھ عرصہ اکیڈمی نہیں آئیں گے۔ اب ان کی جگہ میتھ کی کلاسز تم ہی لوگے۔ فاروق نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری میتھس بہت اچھی ہے، اس لیے میں بے فکر ہو کر تمہیں یہ ذمہ داری سونپ رہا ہوں۔ احمر کا تسلی بخش جواب سن کر وہ پرسکون ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے ٹائمنگ وغیرہ بتا دو، لیکن یاد رکھنا کسی کو بھی میری اصلی شناخت کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ وہ آخر میں اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ تم اس کی فکر مت کرو، فاروق نے مجھے سب سمجھا دیا ہے، جیسے تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔
اس جانب سے تسلی ہوتے ہی وہ اس سے ہاتھ ملا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اب اسے گھر پہنچ کر سب سے پہلے اپنے بابا کو یہ خوشخبری سنانی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس خبر کو سننے کے لیے کافی عرصے سے بے چین تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو مبین خانزادہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ اس عمر میں بھی وہ کافی جوان دکھتے تھے۔ السلام علیکم بابا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، مجھے اس کے بارے میں معلومات مل گئی ہیں۔ وہ ان کے سامنے بیٹھا ہوا پرجوش سا بولا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیسی ہے وہ؟ کیا تم اس سے ملے؟ اپنے بیٹے کی بات سن کر وہ بے چینی سے بولے۔ بابا تھوڑا صبر رکھیے، ہاں میں نے اسے دیکھا تھا، وہ ہو بہو اپنی ماں پر گئی ہے، لیکن وہ ابھی مجھے نہیں پہچانتی۔ شاید وہ ہمارے بارے میں کچھ جانتی بھی نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ میں سب سنبھال لوں گا، آپ بے فکر رہیے، بس آپ کو تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا۔ وہ انہیں محبت بھرے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے کافی بے چین ہے، لیکن وہ کیا کرتا؟ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے ایک ایک قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، تھوڑا آرام کرو، پورا دن کام کر کے تھک گئے ہوگے۔ وہ اس کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھ کر محبت سے بولے۔ ٹھیک ہے بابا، پھر شام کو آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ احترام سے ان کا ہاتھ چومتا اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا دماغ تیزی سے آگے کے تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ چند لمحوں کی ملاقات میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس پر اعتبار نہیں کرے گی، لیکن ہار ماننا تو عالم نے بھی نہیں سیکھا تھا۔ وہ جو کام کرنے کی ٹھان لیتا اسے پورا کر کے ہی رہتا۔ مس الینا، کلاس کے فوراً بعد میرے آفس میں آئیے گا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس کو لیکچر دے رہی تھی کہ اکیڈمی کے اونر مسٹر احمد کی بات سن کر خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتی دوبارہ اپنی کلاس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ یہاں پر میتھس کی کلاسز لیتی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے ایکسٹرا کام کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ سر احمد کا اچانک ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور الینا کے علاوہ اکیڈمی میں میتھس کا کوئی اور ٹیچر نہیں تھا۔ اس سے یہ سب اکیلا نہیں سنبھالا جا رہا تھا۔ مسٹر احمد نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ جلد ہی کسی دوسرے ٹیچر کا انتظام کر لیں گے۔ پچھلے ایک ہفتے سے اسے گھر پہنچنے میں بھی کافی زیادہ لیٹ ہو رہا تھا، جس وجہ سے اکثر ہی پھپھو سے باتیں بھی سننی پڑ رہی تھیں جنہیں وہ بمشکل ہی برداشت کر پاتی، لیکن انہیں آگے سے جواب دینے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جانتی تھی کہ انہوں نے سالوں سے اسے اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے، یہی ان کا بہت بڑا احسان تھا۔ اگر وہ اسے گھر سے نکال دیتی تو وہ کہاں جاتی؟ ان کے علاوہ تو وہ اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی، اس لیے بہتری اسی میں تھی کہ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن لے۔ کلاس ختم ہوئی تو وہ اپنی چیزیں سنبھالتی مسٹر احمد کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ بجا کر وہ اندر داخل ہوئی تو مسٹر احمد کسی شخص کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ اس اجنبی شخص کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی، لیکن پھر خود پر قابو پاتی خاموشی سے کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ پچھلے ایک ہفتے سے آپ کو ایکسٹرا کام کرنا پڑ رہا ہے، جس وجہ سے آپ کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن بے فکر رہیے، میں اس کی آپ کو ایکسٹرا پیمنٹ کروں گا۔ مسٹر احمد اس سے معذرت کرتے ہوئے بولے تو وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ سر اب میں جاؤں؟ ان کی بات سن کر وہ جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ اسے آج کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا تھا۔ جانتی تھی کہ پھپھو آج اسے نہیں چھوڑیں گی۔ اس کی بے چینی ان دونوں نے نوٹ کی تھی۔ مس الینا، کیا کوئی پریشانی ہے؟ احمد اس کی بے چینی کو دیکھ کر بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھا۔ سر میں اب جا سکتی ہوں، مجھے پہلے ہی کافی لیٹ ہو گیا ہے، اگر اور زیادہ لیٹ ہوا تو میرے گھر والے غصہ ہوں گے۔ اس کا روحان سا لہجہ سن کر عالم بے ساختہ ہی اس کو دیکھنے لگا۔ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو وہ بار بار اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ مس الینا، آپ بے فکر ہو جائیے، کل سے آپ کو ایکسٹرا کلاسز لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے ملیں، یہ مسٹر فرجاد ہیں، کل سے سر احمد کی جگہ یہ پڑھائیں گے۔ آپ انہیں کل سے اچھے سے گائیڈ کر دینا۔ اور مسٹر فرجاد، آپ کو کوئی بھی مدد چاہیے ہو تو مس الینا سے لے سکتے ہیں، یہ ہماری اکیڈمی کی بہت ہونہار ٹیچر ہیں۔ مسٹر احمد کے تعارف کروانے پر وہ ایک اچٹتی سی نظر اس کے چہرے پر ڈال کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ باہر نکلی تو چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی
بس اسٹاپ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب اسے نہ جانے کتنی دیر تک بس کا انتظار کرنا تھا۔ مہم کو میسج کر کے وہ پہلے ہی اپنے دیر سے آنے کی اطلاع دے چکی تھی۔ اسے وہاں پہ بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا، لیکن بس کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بے بسی کے مارے اسے اب رونا آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سچ میں رو پڑتی، ایک گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ وہ اتنی رات کو اکیلے کیسے جائے گی؟ الینا کے آفس سے نکلتے ہی وہ بے ساختہ ہی بول اٹھا، کیا مطلب کیسے جائے گی؟ جیسے روزانہ جاتی ہے۔ اس کی بات سن کر احمد ناسمجھی سے بولا، وہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن ابھی کافی رات ہو گئی ہے، اتنی رات کو اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ چلو اٹھو فرزاد۔ اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ احمد اس کا اشارہ سمجھے بغیر کوئی سوال جواب کیے تیزی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ احمد کے بیٹھتے ہی فرزاد گاڑی سٹارٹ کرتا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس کی نظریں تیزی سے چاروں طرف اسے تلاش کر رہی تھیں۔ کچھ دور ہی وہ اسے بس سٹاپ پر اکیلی بیٹھی نظر آئی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ گاڑی اس کے بالکل قریب جا کر روک گیا۔ مس الینا، اس ٹائم بس ملنا مشکل ہے، آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ فرزاد کے اشارہ کرنے پر احمد فوراً سے بولا، سر آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں خود ہی چلی جاؤں گی، بس تھوڑی دیر میں میری بس آ جائے گی۔ وہ سہولت سے اسے منع کرتی فرزاد کو غصہ دلا گئی۔ وہ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا، غصے سے اس کی جانب بڑھا، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اتنی رات کو آپ کا اکیلا بس سٹاپ پر کھڑے ہونا ٹھیک نہیں ہے؟ اب جا کر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھیے، اس سے پہلے کہ میں خود آپ کو بٹھاؤں۔ اس کے قریب آ کر وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کی دھمکی سن کر وہ بغیر کچھ کہے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا غصے بھرا انداز دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ احمد خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتا، اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا اپنے موبائل پر جھک گیا۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ الینا آنکھیں موندے سیٹ سے پشت ٹکائے بیٹھی تھی۔ فرزاد نے گاڑی ایک جھٹکے سے الینا کے گھر کے سامنے روکی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے تو فرزاد کو اپنے گھر کا ایڈریس بتایا ہی نہیں تھا، تو پھر اسے کیسے پتا چلا کہ وہ یہاں رہتی ہے؟ مس، اب آپ اترنے کی زحمت کریں گی یا یہیں پر رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ فرزاد کی طنز بھری بات سن کر وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے دروازہ کھولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ الینا کے نکلتے ہی وہ گاڑی تیزی سے آگے بڑھا گیا۔ الینا نے دروازہ بجایا تو روبینہ بیگم دروازہ کھول کر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ الینا سکون کا سانس لیتی خود بھی اندر کی جانب بڑھ گئی کہ روبینہ بیگم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس کی یہ خوش فہمی صرف چند پل کی تھی۔ اس کے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے قدم ان کی بات سن کر رکے۔ لڑکی، یہ تم کس کے ساتھ آوارہ گردیاں کر کے آ رہی ہو؟ پتہ نہیں اکیڈمی کا بہانہ کر کے نہ جانے سارا دن کس کس کے ساتھ گھومتی رہتی ہو۔ اب بتاؤ گی یہ تمہارا کون سا یار تھا جو تمہیں اتنی بڑی گاڑی میں چھوڑنے آیا تھا؟ آج وہ بہت ہی غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے الینا کے اوپر اتنے بڑے الزامات لگا رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر اس کا دل درد سے بھر گیا۔ وہ خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ روبینہ بیگم بیٹھی غصے سے بڑبڑانے لگی، جلد از جلد اس لڑکی کا رشتہ تلاش کر کے اسے یہاں سے دفع کرتی ہوں۔ وہ اب لاؤنج میں بیٹھی اپنے شاطر دماغ کے گھوڑے دوڑا رہی تھیں۔ انہیں جلد از جلد اب الینا کو یہاں سے نکالنا تھا، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھیں۔ الینا کمرے میں آ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فرزاد کی اس سے ایسی کون سی دشمنی ہے جو پہلی ملاقات میں ہی اس پر طنز کے تیر برسا رہا تھا۔ اس کے انداز سے اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسے سالوں سے جانتا ہو۔ پہلے ہی زندگی میں مصیبتیں کم تھیں، جو اب فرزاد کی صورت میں ایک اور مصیبت میرے سر پر مسلط ہو گئی ہے۔ وہ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے درد سے جلتی آنکھیں موند گئی۔ وہ آج ذہنی اور جسمانی طور پر بہت تھک گئی تھی۔ پھپھو کی اتنی تلخ باتیں سن کر اسے کافی تکلیف ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں بھی کام کے علاوہ کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی۔ اکیڈمی میں بھی اس کا رویہ سب کے ساتھ کافی ریزرو ہوتا تھا، لیکن روبینہ بیگم لمحوں میں اس کے کردار پر کیچڑ اچھل گئیں، اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ وہ
ان کے ہاتھوں میں پلی بڑی ہے۔ ان کی باتوں نے آج اسے سخت تکلیف دی تھی۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اس کے کردار کو نشانہ نہیں بنایا تھا۔ ان کی تلخ باتیں دوبارہ سے سوچتی وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ماہم جب کمرے میں داخل ہوئی تو اسے سوتا دیکھ کر خاموشی سے اس کو کمبل اڑا کر کمرے سے نکل گئے۔ یقیناً آج وہ کافی تھک گئی تھی، اسی لیے کافی جلدی سو گئی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو روبینہ بیگم ابھی تک وہیں پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ اماں، آپ اتنی دیر تک کون سی سوچوں میں گم ہیں؟ ماہم کی بات سن کر وہ چونکتے ہوئے ہوش میں آئی۔ ارے کچھ نہیں، بس اوپر والوں کا سوچ رہی تھی۔ ان کا اشارہ کرایہ داروں کی طرف تھا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ وہ لوگ 1-2 دن میں یہ گھر خالی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی کہ آپ لوگوں کو پہلے بتانا چاہیے تھا، لیکن وہ پتہ نہیں اپنی کون سی مجبوریاں لے کر بیٹھ گئیں۔ میں نے بھی زیادہ زور نہیں دیا تو کریں، ہمیں اس سے اچھے کرایہ دار مل جائیں گے۔ اب تم جاؤ، زیادہ باتیں مت کرو اور کھانے کی تیاری کرو۔ اسے اپنی پریشانی بتا کر وہ واپس اپنی سوچوں میں گم ہو گئیں۔ ماہم بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ گئی۔ جانتی تھی کہ جب تک وہ اس مسئلے کا حل نہیں نکالیں گی ایسے ہی بیٹھی اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتی رہیں گی۔ وہ ان کی سعادت کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ علینا کی آنکھ کھلی تو رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ کمرے میں بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تمہاری نیند ہو گئی پوری؟ اب جلدی سے جا کر منہ ہاتھ دھو، تب تک میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ ماہم اسے اٹھتا دیکھ کر اپنا موبائل سائڈ پر رکھتی اسے ہدایت کر کے کچن میں کھانا گرم کرنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو علینا بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹائم کیا ہوا ہے اور تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ 12 بج رہے ہیں۔ تم کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے تمہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اب تم زیادہ سوال مت کرو اور خاموشی سے کھانا کھاؤ، تب تک میں ہم دونوں کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھتی وہ دوبارہ سے کچن میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی خاموشی سے کھانا کھاتی سوچوں میں گم ہو گئی۔ نہ جانے زندگی میں اور کتنی مشکلات آنی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ یونیورسٹی اور اکیڈمی دونوں سے چھٹی کرے گی۔ وہ ابھی کچھ دیر تک فرجاد کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر وہ کل اسے چھوڑنے کی ضد نہ کرتا تو اسے کل پھپھو کی اتنی تلخ باتیں نہ سننی پڑتی۔ وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئی تو ماہم چائے لے آئی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے کافی پریشان لگ رہی ہو۔ کیا اکیڈمی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ ماہم نے اس کی غائب دماغی فوراً سے نوٹ کی تھی۔ کچھ نہیں یار، بس کافی تھکن ہو رہی ہے۔ اس سے اصلی بات چھپاتے ہوئے وہ بولی تو اس نے بھی زیادہ سوال پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ آج علینا اکیڈمی نہیں گئی تھی۔ احمد کو اس نے پہلے ہی اپنی چھٹی کا میسج کر دیا تھا۔ فرجاد کو جب اس کے نہ آنے کا پتہ چلا تو اسے کافی غصہ آیا۔ اسے اس بات کا اچھے سے اندازہ تھا کہ وہ اس کی وجہ سے آج نہیں آئی۔ تمہیں میں نے جو کام کہا تھا وہ کہاں تک پہنچا؟ علی اسے آج کا اسکیجول بتا کر فری ہوا تو وہ اس سے پوچھنے لگا، سر آپ کا کام ہو گیا ہے، کرایہ دار 1-2 دن میں گھر خالی کر دیں گے۔ علی کا مثبت جواب سن کر وہ پرسکون ہو گیا۔ بس اب اسے ایک اہم مسئلہ سلجھانا تھا، پھر آگے کا کام کافی آسان ہو جانا تھا۔ مس علینا، اگر آپ فری ہیں تو مجھے اسٹوڈنٹس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں۔ وہ کلاس لے کر اسٹاف روم میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ فرجاد اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے ہی علینا کو غصہ چڑھ گیا۔ اگلی کلاس آدھے گھنٹے بعد تھی۔ وہ تب تک تھوڑا آرام کرنا چاہتی تھی مگر فرجاد آ کر اس کا سکون برباد کر چکا تھا۔ جی سر بتائیے، آپ کو کیا مدد چاہیے؟ وہ بمشکل اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ فرجاد ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر بیٹھ گیا۔ اسٹاف روم میں اس وقت ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ مس علینا اٹھیں، آپ نے کیا گھر نہیں جانا؟ وہ گہری نیند میں تھی کہ اپنی کلیگ کے اٹھانے پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ میری تو کلاس تھی۔ وہ ہوش میں آتی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ فرجاد کو سمجھاتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ چھٹی کا وقت ہو گیا، کافی دیر ہو چکی ہے، اب آپ کو بھی نکلنا چاہیے۔ وہ اسے بتاتی اپنی چیزیں اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد علینا بھی تیزی سے
اپنا بیگ اٹھاتے نکل گئی۔ اس کے موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ ماہم کو بھی اپنے لیٹ آنے کا بتا نہیں پائی تھی۔ بس اسٹاپ پر معمول کی خاموشی تھی۔ وہ وہیں پر کھڑی بے چینی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بس آئی تو وہ تیزی سے اس میں چڑھ گئی۔ فرجاد تھوڑی دور گاڑی میں بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ بس کے چلتے ہی وہ گاڑی اس کے پیچھے بڑھا گیا۔ آج اسے کے منع کرنے پر ہی احمد نے علینا کی کلاس کینسل کی تھی۔ علینا کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ تیزی سے گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ گیا۔ علینا گھر میں داخل ہوئی تو روبینہ بیگم اپنے کمرے میں تھی۔ آج کل بس وہ نئے کرایہ دار ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ فطرتاً کافی لالچی عورت تھی، پیسے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ ماہم اور علینا معمول کے مطابق یونیورسٹی گئی ہوئی تھی۔ روبینہ بیگم ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئیں۔ ابھی ان کی آنکھ لگی ہی تھی کہ گھنٹی کی آواز سن کر وہ اٹھ گئیں۔ ارے کون ہے جسے صبح صبح میری نیند برباد کرنے کا شوق چڑھا ہے؟ وہ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی۔ لڑکے، کون ہو تم اور کس سے ملنا چاہتے ہو؟ سامنے ایک اجنبی چہرہ دیکھ کر وہ بیزاری سے بولی۔ میں نے سنا ہے آپ کا گھر کرائے کے لیے خالی ہے، بس اسی سلسلے میں آپ سے ملنا تھا۔ سامنے والا کافی مہذب لہجے میں بولا تو وہ تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لے کر اسے اندر آنے کا اشارہ کر کے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ہاں لڑکے، اب بتاؤ، کیا تم یہاں پر اکیلے رہو گے یا تمہاری فیملی بھی ہوگی؟ میں تمہیں یہ بات پہلے ہی واضح کر دوں، میں بغیر فیملی کے کسی کو یہ گھر کرائے پر نہیں دوں گی۔ میرے گھر میں 2 جوان لڑکیاں ہیں، اگر کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ اندر آ کر وہ سکون سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ ایک لمحے کو بالکل خاموش ہو گیا۔ دیکھیں میم، میں آپ کی بات اچھے سے سمجھ گیا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے۔ میں اس شہر میں نیا ہوں، پچھلے کچھ دنوں سے ہوٹل میں رہ رہا ہوں، جس وجہ سے مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کام کی وجہ سے میں ویسے بھی زیادہ گھر سے باہر ہی رہتا ہوں۔ میری طرف سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس بات کی میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈبل کرایہ دے سکتا ہوں، لیکن پلیز مجھے یہ گھر کرائے پر دے دیں۔ وہ بڑی مہارت سے انہیں اپنی باتوں میں الجھاتا اب سکون سے بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا، جن کا چہرہ زیادہ پیسوں کا سن کر ہی چمک اٹھا تھا۔ ان کو پہلی ہی نظر میں دیکھتے ہی وہ یہ بات جان گیا تھا کہ وہ ایک لالچی عورت ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں 6 ماہ کا کرایہ ایڈوانس میں دینا ہوگا، اور اگر تم نے گھر خالی کرنا ہوا تو 1 مہینے پہلے تمہیں مجھے اطلاع دینی ہوگی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ حامی بھرتے ہوئے بولی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ میں کل تک یہاں پر شفٹ ہو جاؤں گا، آپ پلیز گھر کی اچھے سے صفائی کروا دیں۔ مجھے گندگی بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس کی میں آپ کو الگ سے پیمنٹ کروں گا، اور اگر آپ کو کسی کام والی کے بارے میں پتہ ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سارے معاملات طے کرتا انہیں 6 ماہ کا کرایہ ایڈوانس دے کر وہاں سے نکل آیا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ روبینہ بیگم اتنی جلدی مانے گی نہیں، لیکن وہ تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ لالچی نکلی تھی۔ لڑکی ناشتہ کرنے کے بعد جا کر اوپر والے پورشن کی اچھے سے صفائی کر دینا۔ آج نیا کرایہ دار شفٹ ہو رہا ہے، سارا کام بہت اچھے سے کرنا، مجھے ذرا بھی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ آج سے اوپر والے پورشن کی صفائی روزانہ تمہیں کرنی پڑے گی، اور میں اس میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گی۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ وہ سکون سے اپنی نیند پوری کر کے اٹھی تو روبینہ بیگم کی ہدایات سن کر اس بات میں سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا تمہیں نئے کرایہ دار کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ کیا چائے پانی چڑھاتے ہوئے وہ پاس کھڑی ماہم سے تجسس کے مارے پوچھنے لگی۔ یار مجھے بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا، اماں نے خود مجھے ابھی بتایا ہے، انہوں نے نیا کرایہ دار ڈھونڈ لیا ہے، اب پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہیں۔ ماہم کی بات سن کر وہ سوچوں میں گم ہو باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ پھپھو کی ہدایت کے مطابق صفائی کرنے اوپر چلی گئی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو چاروں طرف کافی گند مچا ہوا تھا۔ پرانے کرایہ دار کافی کچرا مچا کر گئے تھے۔ گھر کی حالت دیکھتے ہی
اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج اس کا سارا دن اسی کام میں برباد ہوگا۔ دوپٹہ اتار کر سائیڈ پر رکھتی وہ تیزی سے کام میں جت گئی۔ اسے پورے گھر کی حالت سدھارنے میں تقریباً 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ اس دوران وہ کافی تھک گئی تھی۔ لگاتار کام کرنے کی وجہ سے اس کی کمر بھی کافی درد ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنے کے لیے وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ لڑکی، تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ یہ کس طرح یہاں پر سوئی پڑی ہو؟ آس پاس کا تھوڑا ہوش رکھا کرو۔ نہ جانے وہ کتنی دیر یوں ہی لاپرواہی سے سوتی رہی کہ کسی کے غصے بھری آواز سن کر ڈر کے مارے اٹھ گئی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ ہی چیخ نکلنے لگی تھی، لیکن وہ تیزی سے آگے بڑھتا اس کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ گیا۔ لڑکی، اگر تمہاری ذرا سی بھی آواز نکلی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ سرد لہجے میں اسے وارننگ دے کر پیچھے ہٹ گیا۔ جلدی سے اپنا دوپٹہ پہنو، میں دوبارہ تمہیں اس حلیے میں نہ دیکھوں۔ وہ اسے دوپٹہ پکڑاتا غصے سے بول کر کمرے سے نکل گیا۔ فرجاد کا یہ انداز دیکھ کر علینا اور ڈر گئی۔ نہ جانے وہ شخص یہاں پر کیا کر رہا تھا۔ اس طرح کے کافی سوالات تھے جو اس وقت اس کے دماغ میں چل رہے تھے، لیکن وہ اس سے پوچھنے سے قاصر تھی۔ جانتی تھی کہ وہ اسے پھر سے جھڑک دے گا۔ پتہ نہیں اس شخص کو اس لڑکی سے ایسا کون سا مسئلہ تھا جو ہمیشہ ہی اس پر غصہ کرتا رہتا تھا۔ اگر تم نے اپنے گھر میں کسی کو یہ بتایا کہ تم مجھے پہلے سے جانتی ہو تو یہ تمہارے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ علینا کو تیزی سے نیچے جاتا دیکھ کر وہ سخت لہجے میں بول کر اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ علینا اس کی دھمکی سن کر تیزی سے اپنے گھر میں چلی گئی۔ نیچے آنے کے بعد کافی دیر تک وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ فرجاد کا یہ انداز دیکھ کر وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں کسی مقصد سے آیا ہے، لیکن یہ بات وہ روبینہ بیگم کو بتانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ آگے سے اسے ہی الزام دیں گی، اس لیے وہ مجبوراً خاموش ہو گئی۔ ماہم کو بھی اس نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ فرجاد کا اتنی جلدی اس گھر میں شفٹ ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ وہ گھر کا جائزہ لینے آ گیا۔ روبینہ بیگم نے اسی دن ہی اسے گھر کی چابی دے دی تھی تاکہ جب دل چاہے وہ یہاں پر شفٹ ہو سکے۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سامنے سوتی علینا کو دیکھ کر ایک لمحے کو اس کے قدم وہیں پر رک گئے۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا موڈ کافی خوشگوار ہو گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا حلیہ دیکھ کر اسے کافی غصہ چڑھا۔ اگر اس وقت اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے اس بے وقوف لڑکی سے اتنی بڑی لاپرواہی کی امید نہیں تھی۔ وہ غصے سے اسے دوپٹہ دیتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، لیکن فرجاد کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ یہاں پر جس کام سے آیا تھا اسے وہ ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ علینا کو وہاں پر دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ روبینہ بیگم نے گھر کی صفائی کا کام اس کے ذمے لگایا تھا۔ روبینہ بیگم کی شاطر دماغی پر اسے کافی غصہ آیا تھا، لیکن وہ مجبوراً خاموش ہو گیا۔ جانتا تھا کہ انہیں ابھی کچھ کہنے کا یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ بیٹا، تمہیں اور کتنا وقت لگے گا؟ اب تو تمہیں وہاں پر رہتے ہوئے 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے۔ میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے جلدی کرو۔ وہ آج تقریباً 1 ہفتے بعد ان سے ملنے آیا تھا۔ اکیڈمی اور آفس کی وجہ سے وہ کافی مصروف ہو گیا تھا۔ اس کے پاس تو آج کل اپنے لیے بھی وقت نہیں تھا۔ آج مبین خانزادہ کے بلانے پر وہ گھر آیا تھا اور خاموشی سے بیٹھا ان کے شکوے سن رہا تھا۔ بابا، فکر مت کریں، بس چند دن اور، اب آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ دھیمی آواز میں آہستہ آہستہ انہیں سارا منصوبہ سمجھانے لگا۔ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں 1-2 دن میں چکر لگاتا ہوں۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، جلد ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔
وہ انہیں خدا حافظ بول کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ماہم یونیورسٹی سے آنے کے بعد کھانا کھا کر ابھی بیٹھے ہی تھی کہ دروازہ بجنے کی آواز سن کر چونک گئی۔ روبینہ بیگم اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ یہ وقت ان کے آرام کا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ 1 آدھ گھنٹہ لازمی آرام کرتی۔ ایک نظر ان کے کمرے پر ڈال کر وہ باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ دروازہ کھولا تو سامنے کسی گریسفل آدمی کو دیکھ کر وہ چونک گئے۔ جی سر، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ اپنی حیرت پر قابو پا کر ان سے پوچھنے لگی۔ کیا یہ روبینہ بیگم کا گھر ہے؟ جی، وہ میری والدہ ہیں۔ کیا میں جان سکتی ہوں آپ کو ان سے کس سلسلے میں ملنا تھا؟ بیٹا، یہ تو میں انہیں کو بتاؤں گا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ماہم ان کا مہذب لہجہ سن کر بے ساختہ ہی انہیں اندر آنے کا راستہ دے گئی۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ تیزی سے روبینہ بیگم کو اٹھانے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جی بھائی صاحب، آپ کو کس سلسلے میں ملنا تھا؟ ماہم کے اٹھانے پر وہ تیزی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ سامنے ہی کسی اجنبی شخص کو بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہوئے بولی، میں مبین خانزادہ ہوں، خانزادہ انڈسٹری کا مالک۔ آج میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ان کا تعارف سن کر روبینہ بیگم حیران رہ گئیں۔ خانزادہ انڈسٹریز کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا؟ وہ ملک کی مشہور ترین کمپنیز میں سے ایک تھی۔ یہ ان کا اعزاز ہی تھا کہ جو وہاں کا مالک ان کے گھر آیا تھا۔ یہ سب روبینہ بیگم کی سوچ تھی۔ پیسوں کو دیکھتے ہی ان کی رال ٹپکنے لگتی تھی۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ روبینہ بیگم کا لہجہ ان کے پیسوں کا سنتے ہی لمحوں میں میٹھا ہو گیا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں ایک ضروری کام کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے انکار نہیں کریں گی۔ میں اپنے بیٹے عالم کا رشتہ آپ کی بھتیجی علینا کے لیے مانگنے آیا ہوں۔ آپ بے شک چاہیں تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ مجھے ہاں میں ہی جواب دیں۔ آپ میرا کارڈ رکھ لیں، مجھے 1-2 دن تک سوچ سمجھ کر جواب دے دیجیے گا۔ وہ فوراً سے اپنی بات ختم کرتے ان کے سامنے اپنا کارڈ رکھ کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد روبینہ بیگم غصے سے بیٹھی اس کارڈ کو گھور رہی تھی۔ ان سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ علینا کے لیے اتنے اچھے گھر سے رشتہ آیا ہے۔ اب انہیں کچھ بھی کر کے عالم کا رشتہ ماہم سے کروانا تھا، اور اس کے لیے انہیں پہلے علینا کی شادی کروانی پڑے گی۔ وہ کافی دیر تک وہیں پر بیٹھی علینا سے چھٹکارے پانے کے طریقے سوچتی رہیں۔ پھر اچانک ہی ان کے شاطر دماغ میں کسی کا خیال آیا تو وہ تیزی سے اوپر والے پورشن کی جانب بڑھ گئیں۔ اب ان کے پاس آخری حل یہی تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ فرجاد جلد ہی ان کی باتوں میں آ جائے گا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ نیچے آئیں تو ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اب انہیں بس علینا کو اس سب کے لیے راضی کرنا تھا، جو ان کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ آج وہ اکیڈمی سے جلدی فری ہو گئی تھی۔ مسکراہٹ تو اس کے چہرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اکیڈمی سے نکلنے سے پہلے احمد نے اسے آفس میں بلا کر یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اس نے اس کی تنخواہ بڑھا دی ہے۔ اس بات کا سن کر وہ کافی پرجوش تھی۔ یہ خوشی کی خبر وہ سب سے پہلے ماہم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو روبینہ بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی، اچھا ہوا تم جلدی آ گئی ہو، ورنہ مجھے نہ جانے کب تک تمہارا انتظار کرنا پڑتا۔ اب جلدی سے میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی وہ اسے حکم دے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ علینا اپنا بیگ وہیں پر رکھتی ان کے پیچھے چل دی۔ لڑکی، تمہیں کل سے اکیڈمی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے فرجاد کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کل تمہارا نکاح ہے۔ وہ پرسکون سی اس کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے بولی، مجھے فرجاد بھائی سے شادی نہیں کرنی۔ وہ ہوش میں آتی ہمت کرتے ہوئے بولی۔ روبینہ بیگم تو اس کا انکار سنتے ہی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ لڑکی، تمہارا دماغ درست نہیں ہے۔ تمہارا انکار میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جب تک تمہارا دماغ درست نہیں ہو جاتا تم یہاں سے باہر نہیں نکلو گی۔ پھپھو، مجھے جانے دیں۔ اللہ کے لیے میری شادی فرجاد سے مت کریں۔
الینا ان کے پاؤں میں گر گئی۔ اسے اپنی منتیں کرتا دیکھ کر روبینہ بیگم شیطانیت سے مسکرائیں۔ وہ جانتی تھیں کہ فرجاد الینا سے نفرت کرتا ہے۔ اس بات کا اندازہ انہیں کچھ دنوں میں ہی ہو گیا تھا۔ اگلے دن ہی اس کا نکاح فرجاد سے ہو گیا۔ اس بار تو ماہم بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر پائی تھی۔ اسے اپنی دوست کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کے ڈر کی وجہ سے خاموش تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ہی فرجاد اسے لے کر اوپر چلا گیا۔ الینا نکاح کے بعد سے لگاتار روئے جا رہی تھی۔ کل شام سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اب تو بھوک کی وجہ سے اس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ فرجاد نے اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یار اب کتنا روگی، بس کر دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ بے بسی سے اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے چپ کروائے۔ آج سے پہلے اس کا اس طرح کی سچویشن سے پالا نہیں پڑا تھا۔ اس کی بات سن کر الینا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کب اس کے اس لہجے کی عادی تھی؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ کب سے دماغ میں مچلتا سوال وہ پوچھ بیٹھی۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ وہ بڑے سکون سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کا میرے ساتھ جو رویہ تھا وہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ آپ مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ اس کا ناراضگی بھرا لہجہ سن کر وہ بے ساختہ ہی مسکرا اٹھا۔ تمہارے سارے شکوے میں بعد میں تسلی سے دور کروں گا۔ ابھی تم جلدی سے کھانا کھاؤ، پھر ہمیں کسی سے ملنے جانا ہے۔ وہ اسے ہدایت دے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد وہ فرجاد کے ساتھ اس شاندار سے گھر میں داخل ہوئی تو کافی حیران تھی۔ مبین خانزادہ اسے دیکھتے ہی اپنے سینے سے لگا گئے۔ اسے دیکھ کر انہیں اپنی بہن کی شدت سے یاد آئی تھی۔ تم بالکل اپنی ماں پر گئی ہو، وہ محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے تو وہ ناسمجھی سے فرجاد کو دیکھنے لگی۔ یہ میرے بابا اور تمہارے ماموں ہیں۔ وہ اتنی بڑی بات سکون سے اسے بتا کر اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ مبین خانزادہ اسے یوں ہی خود سے لگائے اس کے پیچھے چل دیے۔ ماریا میری اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ تمہارے باپ نے اپنی پسند سے اس سے شادی کی تھی، لیکن تمہاری پھپھو اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی کی شادی اپنی دوست سے کروانا چاہتی تھی، لیکن جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس نے ماریا سے بیر باندھ لیا۔ جب تمہارے ماں باپ کی وفات ہوئی تو میں اپنی فیملی کے ساتھ ملک سے باہر تھا۔ واپس آنے کے بعد جب مجھے یہ خبر ملی تو میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب گھر پہنچا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسیوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ تمہاری پھپھو تمہیں اپنے ساتھ لے گئی ہیں۔ تمہیں ڈھونڈنے میں مجھے کافی سال لگ گئے۔ وہ تمہیں لے کر دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھیں۔ میں عالم کے لیے تمہارا رشتہ مانگنے گیا تھا، لیکن اسے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اس لیے اس نے تمہاری شادی زبردستی فرجاد سے کروا دی، اس بات سے انجان کہ وہی خانزادہ انڈسٹری کا مالک فرجاد عالم خانزادہ ہے۔ وہ اسے خود سے لگائے ماضی کے رازوں سے پردہ اٹھا رہے تھے۔ آج پہلی بار وہ اپنے والدین کے بارے میں کسی کو بات کرتا دیکھ رہی تھی۔ فرجاد پاس بیٹھا ان دونوں ماموں بھانجی کے محبت بھرے انداز کو دیکھ رہا تھا۔ بابا بس کر دیں، آپ میری بیوی کو اور کتنا رلائیں گے؟ فرجاد سے جب الینا کا رونا برداشت نہ ہوا تو وہ بے ساختہ انہیں ٹوک بیٹھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ الینا آج ان دونوں کے ساتھ روبینہ بیگم کے گھر جا رہی تھی۔ آگے کا سوچ کر ہی اسے ڈر لگ رہا تھا۔ بیٹا، ہم دونوں کے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مبین شاہ اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے اسے تسلی دیتے ہوئے بولے۔ دروازہ ماہم نے کھولا تھا۔ اپنی دوست کو سامنے دیکھ کر وہ بے ساختہ ہی اسے گلے لگا گئی۔ ان تینوں کو لاؤنج میں بٹھا کر وہ روبینہ بیگم کو بلانے چلی گئی۔ مبین خانزادہ کو ان دونوں کے ساتھ دیکھ کر اسے کافی حیرانی ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنے چہرے سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ارے بھائی صاحب، میں آپ کو کال کرنے ہی والی تھی، روبینہ بیگم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ روبینہ بیگم، اس کی اب کوئی ضرورت نہیں، میرے بیٹے فرجاد عالم سے ملی، اسے تو آپ جانتی ہی ہوں گی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا جو آپ نے الینا کو میری بہو بنا کر میری اتنی بڑی خواہش پوری کر دی۔
حقیقت جان کر روبینہ بیگم انہیں باتیں سناتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی ماہم سے مل کر مبین خانزادہ اور فرجاد عالم کے ساتھ اپنے گھر کے لیے نکل گئی۔ اب اس کی زندگی میں کوئی غم نہیں تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی آنکھیں موند گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔